بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تطہیر اخلاق کے حوالے سے ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت جو حدیث زیر بحث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیتہ بضع و 20 درجہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت میں نماز جو ہے وہ اس کے اپنے بازار میں نماز پڑھنے سے، یعنی اپنی دکان پر نماز پڑھنے سے، یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے 20 سے کچھ درجے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کا جو اجر ہے وہ 20 سے چند اوپر درجے رکھتا ہے۔ یہاں نہیں بتایا گیا، دوسری حدیث میں 27 درجوں کا بھی ذکر آتا ہے اور 25 درجوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ 20 سے کچھ درجے اوپر اس کی نماز کا اجر زیادہ ہوتا ہے جو جماعت میں پڑھے، اور اگر اکیلا پڑھے گا تو وہ 1 درجہ اس کو ملے گا اجر کا، لیکن اس صورت میں 25 یا 27 درجے جیسے دوسری احادیث سے واضح ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب کوئی شخص ان میں سے وضو کرتا ہے تو وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، مسجد میں صرف وہ نماز پڑھنے ہی کے لیے جاتا ہے، یعنی اس کی نیت اور ارادہ جانے کا صرف نماز کے لیے ہے۔ لا ینہضہ الا الصلاۃ، اس کو صرف نماز ہی اٹھاتی ہے کہ اپنے کاروبار سے یا اپنے گھر سے اٹھو اور مسجد میں پہنچو اور بار جماعت نماز ادا کرو۔ اس کی طرف جو اسے ابھارتی ہے اور جو اٹھا کے لے جاتی ہے وہ نماز ہی تو ہوتی ہے۔ لم یخط خطوۃً الا رفع لہ بہا درجۃ، فرمایا کہ کوئی قدم نہیں وہ چلتا الا رفع لہ بہا درجۃ، مگر یہ کہ اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ہر قدم پر اس کا 1 درجہ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیَّةٌ، اور گرا دی جاتی ہے اس سے 1 برائی، یعنی 1 بدی یا برائی جو ہے وہ معاف کر دی جاتی ہے، اس کی ہر قدم پر 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ حتیٰ یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ فاذا دخل المسجد، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، تو وہ نماز ہی میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے ہوئے ہوتی ہے، یعنی مسجد میں جانے کے بعد جتنی دیر وہ مسجد میں رہتا ہے وہ اس کا جو اجر لکھا جاتا ہے وہ نماز ہی کا اجر لکھا جاتا ہے، چاہے اس نے جو نماز پڑھی ہے امام کے ساتھ وہ 10 منٹ میں مکمل ہو گئی، لیکن وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا تو وہ آدھا گھنٹہ نماز میں شمار کیا جائے گا۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اور جو فرشتے ہیں وہ جب تک وہ اس مجلس میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ تم میں سے کوئی نماز پڑھنے والی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے یا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یقولون، یہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ، تو فرشتے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر، اس پر رحمت فرما، ما لم یؤذ فیہ، جب تک یہ شخص اس مجلس میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس وقت تک فرشتوں کی یہ دعا جاری رہتی ہے۔ ما لم یحدث فیہ، اور جب تک یہ بے وضو نہیں ہو جاتا، یعنی کہ یا تو کسی کو تکلیف دے گا تو یہ فرشتوں کو دعا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یا یہ اس کا وضو ختم ہو گیا تب بھی یہ دعا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یعنی وہ کیفیت کے مسجد میں یہ نماز ہی میں گنا جا رہا ہے اور فرشتے اس کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک ان 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت نہ پیدا ہو جائے کہ اس نے کسی کو تکلیف دی یا وہ خود بے وضو ہو گیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ لمبی حدیث ہے اور اس میں یہ پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ باجماعت نماز جو ہے وہ بہت افضل ہے،
یعنی بڑا فرق ہے 27 گنا یا 25 گنا ہونا، جیسے کہ اس میں کہا گیا نا 20 سے کچھ درجے اوپر، تو 25 اور 27 کا ذکر چونکہ آتا ہے تو وہی پھر ہم معنی لیں گے اس کا کہ اتنے درجے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک بنیادی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مقصد تخلیق میرے نزدیک انسان کا جو ہے، یعنی خدا کے نزدیک اس نے یہ مخلوق پیدا کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ اور عبادت کی بہترین شکل جو ہے وہ نماز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ عبادت کی دوسری قسمیں بھی ہیں، روزہ بھی عبادتی ہے، حج بھی عبادتی ہے، زکوٰۃ بھی عبادتی ہے۔ آپ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، خدا کے قانون کو اپناتے ہیں، خدا کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہیں زندگی گزارنے میں، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن عبادت کی بہترین شکل جو ہے وہ نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نماز کا جو معاملہ ہے، یہ جو زیر بحث ہے اس حدیث میں، وہ دو پہلو ہیں کہ بھی اکیلے نماز پڑھو گے ایک درجہ ثواب ہے، اس کا اکیلا ثواب ہے یا ایک درجے کا ثواب ہے یوں کہہ لیں۔ لیکن اگر تم باجماعت پڑھو گے تو پھر اس 20 سے کچھ درجے اوپر ہے جو ثواب آپ کو ملے گا، جو اجر ملے گا۔ آپ کی یہ محنت جو ہے اتنے گنا کاؤنٹ ہو جائے گی، حالانکہ وہی نماز پڑھی آپ نے۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ چونکہ اہتمام اس میں پایا جاتا ہے اور باقاعدہ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے اجر زیادہ ہے۔ اس میں کیا پہلو ہے کہ جو خاص فرق پڑتا ہے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، دونوں میں جو فرق محسوس ہوتا ہے، جو صاف نظر آتا ہے، کیا ہے؟ ایک ہے کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری انا جو ہے وہ ہمارے آقا، ہمارے خالق و مالک کے سامنے جھکتی ہے، ہماری شخصیت جو ہے، ہمارا وجود جو ہے وہ جھکتا ہے خدا کے آگے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تکبر کی مکمل نفی ہوتی ہے نماز کا عمل جو ہے، اور انسان کی انا خدا کے سامنے بالکل سرنگوں ہو جاتی ہے، یہ درست ہے۔ لیکن جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو باجماعت نماز کا مطلب ہے کہ ہم ایک گروہ کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں اجتماعی سطح پر خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر جھکنا جو ہے یہ ظاہر ہے اجتماعی انا کو خدا کے سامنے سجدہ ریز کر دینا ہے۔ یہ اپنے اندر ایک خاص پہلو رکھتی ہے، جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک میری اکیلے کی شکست اور معنی رکھتی ہے، اور میرے لیے ہی میری قوم کی شکست بڑی بات ہے، میرے خاندان کی شکست، میرے قبیلے کی شکست یا میرے قوم کی شکست، یہ بڑی میرے اوپر یعنی کہ اس کا ایفیکٹ اور ہوگا۔ اکیلے آدمی کو مار پڑے اور بات ہے، پوری قوم کو مار پڑے یا پورے قبیلے کو مار پڑے تو یہ اور بات ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری اجتماعی حیثیت ہے، یعنی کہ جب ہم کسی گروہ کا حصہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی خاندان کا حصہ ہوتے ہیں یا کسی قبیلے کا حصہ ہوتے ہیں تو ہماری شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ تو جب آپ اجتماعی طور پر کرتے ہیں کوئی عمل تو وہ عمل ظاہر ہے کہ انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ وہ بڑا عمل ہے۔ فرض کیجئے کسی آدمی سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ غلطی کے لیے اس سے معذرت کرنے چلا گیا، تو یہ جانا، معذرت کرنے جانا ایک عمل ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو یا اپنے خاندان کو سب کو لے کے چلا جاتا ہے اور غلطی اس بندے سے ہوئی ہے تو سب کہتے ہیں نہیں جی یہ غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، یہ صاحب معافی مانگ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں، تو گویا کہ وہ اپنے خاندان کو یا اپنے قبیلے کو لے کے جب آیا تو یہ اپنی اجتماعی وجود کو جھکا دیا، اپنے اجتماعی وجود کو اس جگہ کھڑا کر دیا، تو یہ ظاہر ہے کہ عاجزی کی زیادہ بڑی قسم ہے۔ تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ بھی زیادہ رکھا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ اس کی فضیلت اسی حوالے سے بیان ہوئی ہے کہ جب کوئی آدمی اس اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا درجہ اس کے خدا کے نزدیک زیادہ بڑا درجہ ہے، وہ خدا کے نزدیک وہ زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ اس میں آخر پہ یہ جو بات کی ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر، اس پر رحمت فرما۔ یہ پہلو بھی ایک اہم پہلو ہے کہ فرشتے جو ہیں ان میں اور انسان میں کوئی رشتہ داری اور تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ مخلوق ہے
نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، انسان مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، یہ ایک دوسری مخلوق ہے۔ دونوں کی زندگی کا نقشہ بھی بالکل اور ہے، لیکن وہ خدا کے ایسے خالص بندے ہیں، معصوم من الخطا ہیں، غلطی نہیں کرتے، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا، اور اتنی اچھی مخلوق ہے وہ کہ وہ جو اللہ کی عبادت کرنے ایک دوسری مخلوق کے لوگ آئے ہیں، یعنی انسانوں میں سے کوئی آئے ہیں، تو ان کی ہمدردی اس تعلق سے کہ یہ ہمارے خدا کے بندے ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں، یعنی فرشتے بھی، اور یہ ہمارے خدا ہی کے بندے ہیں یہ لوگ بھی، اور یہ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، تو یہ عبادت کا عمل ان کے نزدیک اتنا اچھا عمل ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی یعنی فرشتوں کی جو ہے نا انتہائی خوبی کا بھی اس میں یہ معاملہ نظر آتا ہے صاف، کہ وہ کس طرح بھلا چاہتے ہیں انسانوں کا، اور کس طرح ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی پاکیزگی، ان کی شرافت اور ان کی للہیت اور خدا کے بندوں کے ساتھ ان کی محبت، اس کا اظہار ہے۔ یہ حدیث جو ہمیں باجماعت نماز کی طرف راغب کرتی ہے، اس کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ ہم باجماعت نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں رکھیں، خاص کر یعنی کہ اگر آدمی کو کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن اسے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو ہمیشہ باجماعت ادا کرے۔ اکیلے نماز کو پڑھ لینا جو ہے وہ نماز کی صحیح قدر شناسی کرنا نہیں ہے۔ آدمی نے پڑھ تو لی، قانوناً تو معاملہ ہو گیا، لیکن اصل میں اس نے اہتمام نہیں کیے نا، تو اس کا مطلب اس نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی۔ نماز خدا کے سامنے جھکنا ہے، اور خدا کے سامنے جھکنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اس میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر سے حملہ کیا تو اس وقت تو ظاہر ہے انہیں خنجر لگا اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز وہ گر گئے، اور انہیں پھر لوگوں نے سنبھالا اور نماز پڑھا کے غالباً عبد الرحمن بن عوف نے یا کسی اور صحابی نے نماز جلدی سے نماز پڑھائی اور پھر حضرت عمر کو سنبھالا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر وار کس نے کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جی ابو لؤلؤ فیروز جو کہ مجوسی ہے اس نے کیا ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے قتل کے حوالے سے اس کے پاس ایک سجدہ بھی نہیں ہے جس کو وہ خدا کے حضور پیش کر سکے گا کہ یہ جو جرم میں نے کیا ہے اس میں سزا کی کمی، اس میں کوئی رعایت، کوئی اس پہلو، یعنی انہوں نے یہ باقاعدہ جو کہا کہ اس کے پاس تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے، اس نے فوراً خودکشی کر لی تھی۔ وہ حضرت عمر تو کچھ 1-2 دن زندہ رہے تھے، پھر ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ابو لؤلؤ فیروز کو جب لوگوں نے پکڑ لیا تھا تو اسی وقت اس نے خودکشی کر لی تھی، اپنے گلے پہ خنجر مارا، وہ زہر آلود خنجر تھا، تو وہ تو وہیں مر گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ تو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکے گا اپنے آپ کو، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ایک سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں، یہی بات نبی نے صحابہ کو سکھائی تھی، اور انہوں نے یہی چیز سیکھی تھی کہ خدا کے حضور میں ایک سجدہ بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔